الکریم، اما بعد، میرے واجب الاحترام دوستو، عموماً معاشرے کے اندر یہ سوال پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہیں آتے، یا دوسرے کوئی پیغمبر کیوں نہیں آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تشریف لائیں گے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اصل میں رفع الی السماء اور نزول الی الارض یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں جس کو بھیج دیں، فعال لما یرید ہیں۔ محدثین کرام اور علماء اسلام نے اس کی کچھ حکمتیں لکھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول الی الارض فرمائیں گے، تو اس کی کچھ حکمتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے تشریف لائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، تو ان کے اس دعویٰ کی تردید اور رد کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اگلی جو اس کے اندر حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ترابی جو مخلوق ہوتی ہے، جس کی پیدائش مٹی سے کی جائے، زمین سے کی جائے، تو اس کی تدفین بھی مٹی میں ہوتی ہے اور وہ فوت بھی زمین پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجیں گے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوگا پھر وہ آئیں گے، یہاں پہ رہیں گے، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو ترابی مخلوق ہے، تو اس لیے ترابی جو مخلوق ہوتی ہے تو اس کی تدفین بھی زمین پہ ہوتی ہے اور اس کی موت بھی زمین پہ ہی واقع ہوتی ہے۔ اگلی جو اس کے اندر حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جب امت محمدیہ علیہ السلام کے فضائل دیکھے، مناقب کہ اتنے بڑے مقام والی، بڑے درجے والی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تو اسی دعا کی قبولیت کے بدولت یہ تشریف لائیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، فتنہ فساد کو ختم کر ڈالیں گے۔ اگلی جو اس کے اندر حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم الکمالات ہیں، کہ دنیا کے اندر مخلوق میں اعلیٰ فرد کو جتنی اچھی خوبیاں، اچھی صفات کسی کو مل سکتی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں، تو سارے کے سارے کمالات آپ پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر ڈالے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خاتم الفسادات ہیں، کہ دنیا کے اندر فساد کو ختم کر ڈالیں گے، دجال کو قتل کر ڈالیں گے، فتنہ فساد بالکل یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ فطرتی امر ہے کہ خاتم الکمالات کے بعد خاتم الفسادات آنا چاہیے۔ اگلی جو اس کے اندر حکمت ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دی گئی۔ اس میں عبارت النص کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یعنی غریب کی تشبیہ اغرب سے دی۔ دلالت النص کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام مرد، جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام عورت کو پیدا فرمایا، اور ادھر حضرت مریم علیہ السلام عورت، اللہ تعالیٰ نے ان سے مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تیسری جو تشبیہ اس کے اندر دی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کائنات کی ابتدا کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام یہاں پہ رہے، پھر آسمانوں پہ چلے گئے جنت میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا۔ اسی طرح اس دنیا کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ پیدا ہوئے، زمین پہ رہے، پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہاں سے پھر زمین پہ تشریف لے کے آئیں گے۔ اگلی جو اس کے اندر حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں یہ پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 الحیاء، حیا کا ہونا، والتعطر،
خوشبو کا استعمال کرنا، والنکاح نکاح کرنا، اور والسواک مسواک استعمال کرنا۔ ایک اصول سمجھیے، اصول یہ ہے کہ جب جمع کے صیغے پہ الف لام داخل ہو جائے تو جمع کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں پہ المرسلین لفظ ہے، اس پہ الف لام داخل ہے تو اس نے بھی استغراق کا معنی دیا، استغراق کا فائدہ دیا، تو یہاں پہ معنی ہو جائے گا تمام پیغمبر، تمام رسول وہ نکاح میں مشترک ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نص قطعی سیدا و حصورا کے تحت وہ مستثنیٰ ہیں اس سے، تو تمام پیغمبروں کی یہ مشترکہ سنت ہے نکاح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اس حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تشریف لائیں گے۔ اگلی جو اس کے اندر حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے متعلق بشارت دی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے آپ علیہ السلام کی بشارت دی، تو انہی کا زیادہ حق ہے اور زیادہ گہرا تعلق ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لائیں، اور آپ علیہ السلام کو نبوت بھی انہی کے بعد ملی اور وہ آئے، تشریف لائے، تو پھر نزول الی الارض ان کا آنا بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ گہرا ان کا تعلق ہے۔ ایک حکمت ہے کہ یہود و نصارہ سائنسی دور پر عروج پہ ہوگا اور یہ سائنس پہ ناز کرے گا۔ انہوں نے غلط نظریات اور غلط عقائد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنا لیے تھے، ابن اللہ کا، ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ اور حلول کا عقیدہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کے دجل و فریب کو، کفر کو، دجل کو اور ان کی ناپاکیوں سے زمین کو صاف کر دیں گے، زمین کو پاک کر دیں گے، تو اس سے یہ زمین پاک ہو جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق محدثین کرام نے، علماء اسلام نے کچھ حکمتیں اپنی کتب کے اندر درج فرمائی ہیں، تو میں نے وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں علماء کرام نے، محدثین عظام نے یہ حکمتیں لکھی ہیں، تو میں نے ان میں سے چند آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد اور نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام باطل نظریات سے، عقائد نظریات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر